معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کا ایک قول ہے اور دعا کے حوالے سے محدثین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مسجد میں بلاتا ہی اسے ہے جس کی عبادت کو قبول کرنا ہو۔ اللہ کی رحمت ہے ہم سب اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آئیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق اسی بندے کو دیتا ہے، توبہ کی توفیق اسی بندے کو دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے یا جس کی توبہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ جس کی توبہ اللہ نے قبول ہی نہ کرنی ہو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی، اور جس کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رد ہی کرنی ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے کی بھی پھر توفیق نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے اس بات کو اس طرح سمجھایا، آپ کو بات آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح پانی پینے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، دانہ ڈالنے سے کونپل کا پھوٹنا تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پانی پئیں گے تو پیاس ختم، کھانا کھائیں گے بھوک ختم۔ تقدیر میں لکھا ہے دانہ ڈالیں گے تو کونپل پھوٹے گی، آگ کے اندر ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جلے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے کہا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سن لے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ ہاتھ کو جب اٹھا لیا تو لا محالہ بدیہی یقینی طور پہ اللہ نے دعا کو سننا ہے۔ ہم مشکل میں پھنس جائیں، ہمارے مسلمانوں کی حالت ازار ہے، جب مصیبت میں پھنس جائے، جب مشکل میں پھنس جائے، جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی، تب بچاتا ہے معاذ اللہ معین الدین چشتی۔ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ، قریش مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ اکرمہ بن ابی جہل نے صرف اس پکار اور ندا کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ کشتی کے ملاح نے جب کشتی بھور میں پھنس گئی تو کہنے لگا اس رب کو پکارو، یہ لات منات عزا حبل صرف خشکی میں کام آنے والے ہیں، یہاں تریکیوں اور اندھیروں اور سمندر کے اندر وہ رب بچا سکتا ہے جو اللہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے عقل کے اوپر بات ایسی فٹ ہوئی، سوچنے لگے ایک دفعہ کئی مرتبہ ایک بات سے بندہ ایمان کو قبول کر لیتا، اوہو اگر تریوں میں وہ رب بچاتا ہے تو خشکیوں میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا، اگر تنہائیوں میں وہ بچاتا ہے تو رونق میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا، اگر یہاں تریکیوں میں بچاتا ہے تو مکے کے اجالوں میں کیوں نہیں بچاتا ہوگا۔ کہا واپس موڑ لے کشتی۔ ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ان کے باپ نے دشمنی کو نبھایا، لیکن ایک جملے نے، ملاح کے ایک جملے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ میں اور آپ قرآن کی آیتیں سنتے رہیں، ہماری زندگی نہیں بدلے گی، ہم نے پھر بھی در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں، پھر بھی گلی گلی نکر نکر قبر حجر شجر ہر ایک کو سجدہ کرنا ہے، نہیں کرنا تو مالک کو نہیں کرنا، نہیں کرنا تو مالک کو راضی نہیں کرنا۔ قتیبہ بن مسلم، سبحان اللہ، ہم نے تاریخ پڑھی ہو تو بات ہے نا، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے، آپ کو پتہ ہے کابل یہی افغانستان، یہ کابل اب تو آپ مشہور ہو گیا ہے، سب جانتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم اس کابل کے قلعے کے سامنے کھڑے ہیں، بسم اللہ، ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے؟ 1 لاکھ کا، کتنا بڑا لشکر جو مسلمانوں نے، آپ کو پتہ ہے کابل کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا قتیبہ بن مسلم کے قیادت میں کتنی دیر لگی تھی؟ کسی بندے کو پتہ؟ ظہر کے وقت دعا کی تھی قتیبہ بن مسلم نے اور عصر سے پہلے پورا کابل فتح ہو گیا تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے ظہر کی نماز کی امامت خود کرائی، سپہ سالار تھا، اور سپہ سالار بھی مسلح کا بھی امام تھا اور لشکر کا بھی امام۔ اسی طرح مسلمانوں کا عروج تب تک رہا جب تک ریاست کا امام مسلح کا امام رہا۔ جب مسلح کو الگ کر دیا گیا ریاست اور سیاست سے، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ سیاست مولوی کا کام نہیں، چور لٹیرے کا کام ہے، مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم نے جماعت کرائی ظہر کی اور رو رو کے اللہ سے دعا کی، اللہ اب جنگ ہونے والی ہے، دشمن بہت عظیم ہے، اتنا بڑا کابل کا قلعہ ہے، فتح نصیب کر۔ اب سلام پھیرنے کے بعد لشکری تیار ہو گئے کہ حملہ کرتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم میں بھی اٹھے گا، قتیبہ کہہ رہے کسی نے ایک تیر نہیں چلانا، میں نے تو دعا کر لی ہے، لیکن جاؤ محمد بن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ،
محمد بن واسع رحمہ اللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ. کیا کرنا ہے؟ اس سے دعا کرانی ہے. جب تک وہ دعا نہیں کرے گا تب تک میں نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا. لشکری ڈھونڈتے ہوئے ولی اللہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ڈھونڈتے ہوئے محمد بن واسع کو آئے. کیا دیکھا؟ محمد بن واسع ایک انگلی اٹھائے ہوئے کہہ رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح دے دے. قتیبہ بن مسلم کو کہا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ دعا کرائیں لشکر کی فتح کے لیے، وہ تو پہلے ہی اللہ کے حضور میں انگلی اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگ رہا فتح کی. اس وقت قتیبہ بن مسلم کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں. فی البدی اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی والذی نفسی بیدی لا اصبع محمد ابن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر و من 100,000 مقاتل تریر. محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی رب کی طرف ایک انگلی قتیبہ بن مسلم کو 1000 1,00,000 یعنی 100,000 1,00,000 تلواروں کی چمک سے زیادہ قیمتی ہے، اور 1,00,000 نامور قتال کرنے والے جنگجوؤں سے بہتر ہے. اور جب جنگ شروع ہوئی ظہر کو حملہ کیا، عصر سے پہلے پہلے قلعہ فتح ہو گیا. کس وجہ سے؟ دعاؤں کی برکت کی وجہ سے. میں نے اور آپ نے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر یا حیو یا قیوم کی، تو یہ بات بھی یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسم اعظم اللہ کا 3 صورتوں میں ہے. کس کس میں؟ سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں، اور سورت طٰہٰ میں. اور ان تینوں صورتوں میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ تینوں صورتوں میں یہ نام کامن ہے. محدثین نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت زیادہ رسالے لکھے ہیں. محدثین کا اس حوالے سے مختلف موقف اور آراء ہیں کہ اس میں اعظم متعدد ہیں، ایک ہے، یا جمیع احادیث کو جمع کر کے استدلال کیا جائے. تو میرے جو نانا تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ اس میں اعظم کا استدلال یہ کیا کرتے تھے کہ اگر متعدد احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو اگر اس طرح پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام. آپ کو پتہ یا واحد اور یا ذل جلال والاکرام کی حدیث اس کے علاوہ ہیں، لیکن وہ اس وظیفے کو اس طرح بتلایا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے میرے گمان کے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھنی ہے. جو بندہ 313 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور ان کا یہ استدلال تھا، اور میں نے مشاہدے اور تجربے کے طور پہ اپنے بہت سے نمازیوں کو اور ساتھیوں کو بتایا. ابھی تک مجھے ہمیشہ یہی کال آتی ہے علامہ صاحب ہم نے 313 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام کروا دیا. کام اللہ نے کروانا ہے، ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے اسم کا واسطہ، اللہ کے اسماء کا واسطہ، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا. یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے. اور پھر میرے بھائیوں، ایک بندے نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور فوراً دعا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ تو نے جلدی کی، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تسبیحات پڑھ لیتا، اللہ کی حمد بیان کر لیتا، اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیتا. مراد یہ ہے کچھ اللہ کے حضور میں تسبیحات پیش کر، کچھ اس کی حمد بیان کر، پھر اللہ سے مانگ جو مانگتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے درود پڑھا اور درود پڑھ کے اللہ سے مانگنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا سنی جائے گی، اس کی دعا سنی جائے گی. اس نے تعجیل نہیں کی. ایک بندے نے تعجیل کی، فوراً ہی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا بغیر تسبیح کے، بغیر درود کے. تو یہ دعا کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اور سننی کس نے ہوتی ہے؟ اللہ نے. اور اللہ رب العزت بندے کی دعائیں کیسے سنتا ہے؟ یہ محیر العقول واقعات ہیں. شام بن عبد الملک کے سامنے بھی ایک بندہ آیا اور اس نے کہا خلیفہ آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. ایک طرف سے اژدہا آ رہا تھا اور ایک طرف سے شیر آ رہا تھا.
میں نے ادھر دیکھا شیر ہے، ادھر دیکھا اژدہا ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا دافی المکروہ قد تراہما فنجنی یا رب من آذاہما، اے اللہ، اے پریشانیوں کے دور کرنے والے رب، تو ان دو مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، اب تیرے ہی ذمے ہیں، ان کو میرے سے دور کر دے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے اور مجھ کو سونگ کے واپس مڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبتوں پریشانیوں میں آپ کی دعائیں سننے والا ایک رب ہے، اور صحابہ کے اور اولیاء اللہ کے تو واقعات متعدد ہیں، لیکن بچہ بھی، حضرت عمر ایک بچے کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کر، صحابہ نے پوچھ لیا، بالآخر پوچھ ہی لیا کہ عمر عشرہ مبشرہ ہے، 20 مرتبہ جنت کی بشارت سنی ہوئی ہے آپ کے بارے میں، بچے کو کہتے ہیں دعا کرے؟ کہا ہاں بچے کو کہتا ہوں، کیونکہ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا گیا۔ اور ہمارے مسجد کے بعض نمازیوں کا طرز عمل بچوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ان بچوں کو مسجدوں میں آنے دو، ہاں مسجد میں آئیں، مسجد کا ادب بھی سکھایا جائے، یہ ایک بات ہے، میں مانتا ہوں مسجد کا ادب بچے کو سکھانا ضروری ہے، مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسجد النبوی کے اندر جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ یہاں پہ اس گھر کے سامنے آواز بلند کرنا پورے کے پورے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، رسول اللہ کے آواز سے اوپر آواز، رسول اللہ کی مسجد میں اونچی آواز، یہ تو عام مسجدوں کے بارے میں بھی حکم ہے، بچوں کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، یہ ٹھپا پاکستانیوں پہ لگ گیا کہ پاکستانیوں نے پہلے، اگرچہ ہم اس کے اوپر بھی کہا کرتے تھے یار جوتی پہن لو، جوتی پہن لو، اس میں کوئی حرج نہیں، پلید زمین ہوتی ہے، کئی جگہ پہ غلاظت گیری ہوتی ہے، جوتی پہن لیا کرو، لیکن عرب کے اندر میں جب مدینہ میں تھا تو عربوں کا ایک تاثر پتہ کیا تھا؟ یار پاکستانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو عام تاثر عربیوں کا بتاتا ہوں، تو جو ہمارے اساتذہ تھے وہ کہتے ہیں یار اتنی محبت آپ کو وہاں پہ سکھائی جاتی ہے، یہاں پہ پاکستانی ہم دیکھتے ہیں وہ ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اب انہوں نے وہاں پہ جو تماشا لگایا ہے پاکستانیوں کا، قوم میں حیثیت قوم پاکستانی کسی کو منہ دکھانے، جو اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیے، جو بچے ہوتے ہیں ان کو مسجدوں میں آنے دیں۔ میں اپنے بچپن کو سوچتا ہوں، میں جب بہت ہی چھوٹا تھا لیکن میں ابو کے ساتھ چینیا والی مسجد جاتا تھا، لوگ ہم سے بھی تنگ ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے، ہم بھی خیموں سے لٹک جایا کرتے تھے، چادریں گر جاتی تھی، وہ شاید علامہ صاحب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے برداشت کر جاتے ہوں۔ تو یہ بچے جو مسجدوں میں کھیل رہے ہیں، انہوں نے ہی نمازی بننا ہے۔ جس مسجد کے اندر بچے موجود نہیں ہیں، ڈر جائیں، آئندہ آنے والی نسل مسجدوں میں کیسے آئے گی؟ لیکن ان بچوں کو آپ نے ٹرینڈ بھی کرنا ہے، ان بچوں کی آپ نے تربیت بھی کرنی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی احتیاط ہے۔ بچوں کو لے کے آئیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو انتظامیہ نے معاملات طے کیے ہوئے ہیں کہ بچے باہر صحن میں کھیل لے، بچوں نے اگر ہال میں بیٹھنا ہے تو شور نہ کرے، اگر ہال میں بیٹھنا ہے تو مت کھیلے۔ تو یہ انتظامیہ سے بھی خاص طور پہ میں خواتین کو کہنا چاہتا ہوں کہ تعاون کیا کریں، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ بعض خواتین مجھے میسج کرتی ہیں، بلکہ رکا بھی لکھتی ہیں کہ جی ہمیں بڑے ہال میں نہیں جانے دیا جاتا، ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو باجی بچوں کو الگ کمرے میں بٹھا دیتی ہے۔ اور میری بہنوں بیٹیوں، اگر وہ بچے اور بچیاں آپ کے ساتھ اس حال میں شور کریں گی، باقی عورتوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی، ان کے لیے علیحدہ کمرہ بنایا ہوا، کھیلیں، شور کریں، عبادت کریں، آپ ان کی تربیت کریں، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ تو حضرت عمر بچوں سے دعا کروا رہے ہیں۔ اور بات آئی ہے بچے کی، تو مسند احمد کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اور بڑا اہم واقعہ ہے، یہ بھی ایک بچے کا واقعہ ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، بچے کا واقعہ۔ عبداللہ ابن تامر، نام سنا ہوا ہے نا عبداللہ بن تامر کا؟ یہ ایک بچہ ہے، بادشاہ کا جو جادوگر وزیر ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا اے بادشاہ مجھے کوئی ذہین بچہ لا دیجئے، میں اپنا سارا کا سارا جادو، سارا کا سارا علم اس کو منتقل کر دوں گا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی خدمت کرے گا، یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ بچہ ایک انہوں نے لیا جو بڑا ذہین وہ سمجھتے تھے، اس کو جادو سکھانا شروع کیا۔ اب بچہ جب جادوگر سے جادو سیکھنے آتا ہے، رستے میں ایک راہب کا گرجا بھی موجود تھا، اب اس راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جب لیٹ ہوتا تو مار پڑتی، تو اس راہب نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ ایک تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ جب جادوگر پوچھے لیٹ کیوں آئے تو کہنا گھر سے لیٹ نکلا ہوں، گھر والے پوچھے تو کہنا جادوگر سے لیٹ آئے ہوں، میرا نہ بتانا۔ خیر وہ راہب بھی اس کو تعلیم دیتا رہا، نورانی وہ شیطانی تعلیم دیتا رہا۔ ایک دن وہ بچہ
انہی ایام میں ایک رستے سے گزرا، کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا ہے، دونوں سائیڈ کے لوگ گزرنے میں ڈر رہے ہیں۔ اس بچے کے ذہن میں خیال آیا آج موقع ہے جادوگر کے علم کو اور راہب کے علم کو آزمانے کا۔ ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اے خالق مالک، اگر تو سمجھتا ہے کہ راہب کا علم سچا ہے تو اس پتھر سے اس اژدہے کو ہلاک کر دے۔ پتھر پھینکا، اژدہا ہلاک ہو گیا، لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ بچے کو سمجھ آ گئی کہ دنیا کی ایک ہستی ہے جو دعاؤں کو سنتی ہے۔ راہب کے پاس گیا اور جا کے واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا عبداللہ تو میرے سے بھی آگے نکل گیا، اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ اور آزمائش اس کی کیا آنی، بیچارے راہب کی بھی آ گئی۔ بادشاہ کا ایک نبینا وزیر تھا، یہ بچہ آہستہ آہستہ مشہور ہوتا گیا، لوگ کوڑی اندھے بیمار آتے، بچہ ان کے حق میں دعا کرتا، بچہ جو بالغ بھی نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس کی شہرت پھیلتی رہی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نبینا تھا، وہ بھی اس بچے کے پاس آیا اور آ کے کہا میری آنکھیں لٹا دو۔ بچے نے کہا میں لٹا دوں؟ تجھے کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے، تجھے کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ شفا میں نہیں دیتا، ہاں میں اپنے خالق مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، وہ مجھے مایوس نہیں کرتا۔ اگر تو چاہتا میں تیرے حق میں دعا کروں تو اپنے ان الفاظ کو واپس لے، شفا اس رب کی طرف سے، کہا اسی رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ پھر بچے نے ہاتھوں کو اٹھایا، وہ نبینا وزیر جو اندھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو واپس لٹا دیا۔ اس حدیث کے اندر اس بچے کی دعاؤں کے 5 سے زائد واقعات ہیں۔ پہلے اژدہے کا، پھر اس نبینا وزیر کے لیے دعا کی، آنکھیں واپس آ گئی۔ اب یہ نبینا اگلے دن بادشاہ کی مجلس میں آنکھوں سمیت بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو اندھا ہوا کرتا تھا۔ کہا میرے رب نے میری آنکھوں کو لٹا دیا۔ بادشاہ نے کہا تیرا رب میں نہیں؟ کہا نہیں، وہ رب جس نے تجھے بھی آنکھیں دی ہیں میرا رب وہ ہے۔ اچھا تو مجھے رب نہیں مانتا؟ کس نے آنکھیں لٹائی ہیں؟ کہا وہ جو بچہ ہے اس نے میرے لیے دعا کی۔ اوہو وہ تو جادو سیکھتا تھا، وہ تو میں اس کو جادو سکھاتا تھا، وہ اس نے تیری آنکھوں پہ کوئی جادو کیا۔ یہ بے ایمان جو حکمران ہوتے ہیں نا، یہ کبھی حق کو نہیں مانتے۔ اس نے بھی یہی کہا اوہو جادو چل گیا اس بچے کا، لے کیا۔ بچے نے کہا میں نے تو وہی کلمات پڑھتا ہوں، وہی دعا کرتا ہوں جو راہب مجھے سکھاتا ہے۔ راہب کو بھی لے کے اور راہب کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو شہید کر دیا۔ راہب کے اوپر پہلے آزمائش آ گئی اور بچے کو بہلانے پھسلانے لگا کہ مان جا تیرا رب میں ہوں۔ کہا نہیں، میرا رب وہ ہے کہ جس کے سامنے میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں وہ میری دعا سن لیتا۔ اچھا تیرا رب اتنا طاقتور ہے؟ ہاں میرا رب، بچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کو، ہاں میرا رب اتنا طاقتور ہے، جاؤ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پھینک دو۔ صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پھینک دو۔ ہرکارے بچے کو پہاڑ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور بچہ جس کا اعتماد اللہ پہ کیسا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے کیا کہتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی آپ یاد کریں۔ اور اللہم اکفنیہم بما شئت، جب کوئی خاص دشمن، جب کوئی خاص آپ کو ٹارگٹ کر کے آپ کی جاب کے پیچھے، آپ کی معیشت کے پیچھے، آپ کی معاشرت کے پیچھے، آپ کے خاندان کے پیچھے لگ جائے، یہ 2 وظیفے بڑے مجرب ہیں۔ اللہم اکفنیہ، آپ نے کہنا یہاں پہ زیادہ تھے تو بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اور اگر کوئی ایک ہو تو آپ نے کہنا اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے دور کر دے جیسے تو چاہے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس بچے نے یہ 3 دفعہ کہا، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، سارے اہلکار مر گئے، بچہ اکیلا زندہ بچا، واپس بادشاہ کے محل میں آ رہا ہے اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ۔ ہاں کہا تھا نا میرا رب سچا ہے، تو جھوٹا ہے۔ بادشاہ کی پیشانی پہ بل پڑ گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو عوام ساری کی ساری ایمان کو قبول کر لے گی، میرا کیا ہوگا؟ لاؤ لشکر کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار کر کے کہا اس کو اب پہاڑ پہ نہ چڑھانا، یہ جادوگر ہے، یہ بچہ جادوگر ہے۔ معاذ اللہ، عقل پہ دیکھو کیسا پڑ رہا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کو سمندر کی تہ میں غرق کر کے آنا۔ پورا لاؤ لشکر کشتیوں کے اندر بیٹھ کے اس بچے کو ڈبانے کے لیے سمندر کی تہوں میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی اس بچے کے منہ سے الفاظ نکلے 3 مرتبہ، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اللہ مجھے ان سے نجات دے جیسے تو چاہے، تیری مرضی۔
کشتی ساری کی ساری ڈوب گئی، سارے اہلکار مر گئے، بچہ ایک تختے کے اوپر پھر شان کے ساتھ بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا۔ لوگوں کا ایمان تو ظاہر ہے، اس بچے کے رب کے اوپر مستحکم ہوتا چلا جا رہا تھا، بادشاہ کا داؤ، بادشاہ کا وار کمزور پڑتا چلا جا رہا تھا۔ بچہ مر نہیں رہا، بچے نے اس وقت ابلاغ کی اور تبلیغ کی عجیب و غریب سنت کو زندہ کیا، اپنی جان کو قربان کر کے لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کے ایمان کا باعث بن گیا۔ کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک بات بتاؤں، میرے رب کا نام لے کے تیر چلا دے، میری کن پٹی کے اوپر رکھ کے نشانہ لے کے تیر چلا دے، میرا رب مجھے ہلاک کر دے گا، میرا رب مجھے شہید کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کسی طرح اس سے جان تو چھڑوائی جائے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ تیر چھوڑا، بچے کے رب کا نام لے کے تیر کو چلایا، تیر کن پٹی پہ لگا۔ بادشاہ نے سمجھا بچہ تو مر گیا، پوری بستی اور پورے قریے نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا یہ تو ساری کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، میں تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں رب میں ہوں، یہ تو بچے کے رب کے اوپر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ خندقوں کو کھدوایا جائے، خندقوں کو کھدوایا جائے۔ اس نے بہت لمبی چوڑی خندقوں کو کھدوایا۔ قتل اصحاب الاخدود، پھر قرآن پاک نے اس بچے کے اور ان خندقوں کا واقعہ سورۃ بروج میں بیان کیا۔ پوری خندقیں کھدوا دی، ان کے اندر آگ کو پھیلا دیا اور کہا اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو، سب کے سب کو خندقوں میں دھکا دے کے آگ میں پھینک دو۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی آتی ہے، وہ بچے والی حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ ایک عورت ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ خندق کے کنارے پہ کھڑی ہے اور ہچکچا رہی ہے کہ میں تو چلو عمر گزار چکی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، اس نے تو ابھی دنیا دیکھی نہیں، میں خندق میں کود گئی تو مر جائے گا۔ وہ بچے نے دودھ چھوڑا اور ماں کو کہا ہے ماں کود جا، بے فکر ہو جا، یہ لپٹتی ہوئی اور لبکتی ہوئی آگ نہیں ہے بلکہ جنت کے باغات ہیں۔ یہی وہ بچہ ہے کہ پھر حضرت عمر کے دور میں بات آئی ہے، تو اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ پھر کئی مرتبہ موقع نہیں ملتا۔ اس کی ایک مرتبہ قبر کشائی ہوئی، اچانک کسی واقعے کی وجہ سے یہ قبر کھد گئی، تو حضرت عمر کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عامر کی قبر اچانک کھل گئی ہے اور اس کو کھول دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پہ رکھ کے قبر میں اطمینان اور سکون سے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر اس کی زیارت کے لیے بھی گئے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، اور اس بچے کا ہاتھ جب یہاں سے ہٹایا گیا اسی وقت خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی، جب بندہ مشکل میں پھنس جائے، ایمان ہو، توکل ہو، یقین ہونا یقین چاہیے۔ یہ کیسی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری مرضی، یا یہ کر دے یا وہ کر دے یا یہ آپشن۔ اللہ کے اوپر جو یقین ہے، اعتماد اور توکل سے مانگو۔ اللہ کے اوپر یقین ہے تو یہ بات نہ کہو ہماری دعا سنی نہیں جاتی، ہر دعا سنی جاتی ہے۔ جمعے کے اندر صبح آپ کے سامنے اس موضوع کو تفصیلاً رکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔